کے علم میں ہے کہ یہاں القرآن کورسز سینٹر میں ہر ماہ کے دوسرے اتوار کو صبح 11:30 بجے فکری موضوعات کے حوالے سے درس قرآن کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ آج کا ہمارا موضوع آزادی اظہار رائے اور ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ہمارے آج کے مدرس جناب مولانا محمد اسلم شیخو پوری صاحب دامت برکاتہم ہیں۔ حضرت جن پوائنٹس پر آج اظہار خیال فرمائیں گے وہ کچھ اس طریقے سے ہیں۔ نمبر 1، مغربی دنیا کے نظریہ آزادی اظہار رائے پر ایک نظر۔ نمبر 2، اظہار رائے اور برداشت کے حوالے سے اسلام ہمیں کس ضابطۂ اخلاق کا پابند کرتا ہے۔ نمبر 3، کیا مغرب کا نظریہ آزادی اظہار رائے تضادات کا مجموعہ ہے۔ نمبر 4، کیا اللہ اور اس کے انبیاء علیہم السلام کے تقدس کو بھی آزادی رائے کی بھیٹ چڑھایا جا سکتا ہے۔ نمبر 5، توہین رسالت صلی اللہ علیہ وسلم اور اظہار رائے کے حوالے سے حالیہ دنوں میں ہمارے میڈیا، سیاسی زعماء اور سول سوسائٹی کے کردار پر ایک نظر۔ نمبر 6، مغرب مادر پدر آزاد اظہار رائے کے کلچر سے مسلم ممالک میں کیا مقاصد حاصل کرنا چاہتا ہے۔ نمبر 7، کیا پاکستان میں اقلیتوں کی آواز دبائی جاتی ہے۔ اور نمبر 8، کرنے کا اصل کام کیا ہے۔ میں حضرت سے گزارش کروں گا کہ درس قرآن و حدیث کا آغاز فرمائیں۔ جزاکم اللہ۔ اللہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعد، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ وقال تعالی والذین استجابوا لربهم واقاموا الصلاة وامرهم شورى بینهم ومما رزقناهم ينفقون۔ صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام مسلمان بھائیوں اور بہنوں، آج کے موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے میں نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 8 اور سورہ شورى کی آیت نمبر 38 خطبے میں تلاوت کی ہے۔ پہلی آیت کریمہ کا مفہوم یہ ہے، اللہ فرماتے ہیں اے ایمان والو، اللہ کے لیے انصاف کی گواہی دینے کے لیے کھڑے ہو جایا کرو، اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں عدل سے ہٹ جانے پر، عدل سے اعراض کرنے پر آمادہ نہ کرے، تم ہر صورت میں عدل کرو۔ وہ اقرب للتقوی، یہ عدل کرنا تقوی کے بہت قریب ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تمہارے اعمال کی خبر رکھتا ہے۔ جو مضمون اس آیت کریمہ میں بیان ہوا، یہی مضمون سورہ نساء کی آیت نمبر 135 میں بھی اللہ پاک نے بیان فرمایا ہے، الفاظ کی تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ۔ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ
ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین، اے ایمان والو اللہ کے لیے انصاف کی گواہی دینے کے لیے کھڑے ہو جایا کرو، اگرچہ وہ گواہی تمہاری اپنی ذات کے خلاف ہو، تمہارے والدین کے خلاف ہو، تمہارے رشتہ داروں کے خلاف ہو۔ ان یکن غنیا او فقیرا، اگر کوئی مالدار ہے یا کوئی فقیر ہے تو اللہ ان کے حال کا زیادہ خیال رکھنے والا ہے، اللہ ان کے زیادہ قریب ہے۔ تمہیں ہر صورت میں انصاف کی گواہی دینی چاہیے، جو سچی بات ہے وہ کہہ دینی چاہیے۔ اور خطبہ میں جو میں نے دوسری آیت کریمہ پڑھی، یعنی سورہ شورى کی آیت نمبر 38، اللہ پاک نے اس میں ایمان والوں کی صفات بیان فرمائی ہیں۔ تو مختلف صفات میں سے چند صفات اس آیت نمبر 138 میں اللہ نے بیان فرمائی، اور وہ کیا ہیں؟ والذین استجابوا لربہم، میرے مخصوص بندے، میرے مقرب بندے، میرے محبوب بندے، ایمان والے بندے وہ ہیں جو اپنے رب کے حکم پر لبیک کہتے ہیں، اپنے رب کی دعوت کو قبول کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اور آپس کے معاملات مشورے سے طے کرتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ ایک اور آیت میں اللہ نے اپنے پیغمبر کو حکم دیا کہ آپ اپنے صحابہ کرام سے مشورہ کیا کریں، وشاورہم فی الامر، آپ ان سے مختلف معاملات میں مشورہ لیا کریں۔ چنانچہ باوجود اس کے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معصوم تھے، سب سے زیادہ سمجھدار تھے، سب سے زیادہ باخبر تھے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ آپ پر آسمانی وحی نازل ہوتی تھی، گویا کہ اللہ کی ہدایت، اللہ کی رہنمائی قدم قدم پر آپ کے ساتھ ہوتی تھی، اس کے باوجود آپ صحابہ کرام سے مختلف معاملات میں مشورہ لیا کرتے تھے۔ دوسرے مقاصد کے علاوہ اس میں ایک مقصد صحابہ کی تربیت بھی تھی، کیونکہ جب چھوٹوں سے مشورہ لیا جائے تو ان کی ذمہ داریاں سنبھالنے کے لیے تربیت ہوتی ہے، اور مستقبل کے معاملات، حوادث اور مسائل سے نمٹنے کی ان کے اندر صلاحیت پیدا ہوتی ہے۔ اگر گھر کا بڑا یا جماعت کا بڑا اور سرپرست اپنے چھوٹوں سے کسی بھی معاملے میں مشورہ نہ لے تو جب وہ بڑا اسٹیج سے اور نظروں سے ہٹ جائے تو پھر چھوٹے اپنے آپ کو جنگل میں تنہا محسوس کرتے ہیں، جن کی نہ تربیت ہو چکی ہوتی ہے اور نہ ان کی کوئی رہنمائی کرنے والا موجود ہوتا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے اہم معاملات میں مشورہ لیا کرتے تھے۔ میں صرف چند مثالیں ذکر کرنے پر اکتفا کروں گا۔ آپ دیکھیے، غزوہ بدر کے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اصل میں تو جو مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے تھے وہ قریش کے تجارتی قافلے کے تعاقب میں، لیکن قریش کا تجارتی قافلہ تو نکل گیا اور ان کا مسلح لشکر مدینہ سے ابو جہل کی قیادت میں تیار ہو کر بدر کے قریب پہنچ گیا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے مشورہ کیا کہ بتاؤ کیا کرنا چاہیے، ہم مدینے واپس چلے جائیں یا کہ اس مسلح لشکر کا مقابلہ کریں۔ ایسا نہیں کیا حضور نے کہ آپ نے ان کو آیات پڑھ کر اور ایمان کے جذبات کا حوالہ دے کر جوش دلا دیا ہو کہ ہمیں ہر صورت میں لشکر کفار کا مقابلہ کرنا ہے،
چاہے تو ہم جیتیں یا شکست کھا جائیں، زندہ رہیں یا شہادت پا جائیں، ایسا نہیں ہوا۔ حضور نے کوئی جوشیلی تقریر نہیں کی، کوئی جذباتی بیان نہیں کیا، بلکہ اس کی بجائے صحابہ کرام سے مشورہ کیا، میرے دوستو بتاؤ آج اور اس وقت ہمیں کیا کرنا چاہیے، کون سا راستہ اختیار کیا جائے، مدینے واپس چلے جائیں یا ہر چبادہ باد کہہ کر لشکر کفار سے بھیڑ جائیں۔ پھر جب صحابہ کرام نے رائے دی اور ان کے مختلف قبائل کے سردار کھڑے ہوئے اور انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مقابلے کا مشورہ دیا، تب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بدر کی طرف آگے بڑھے ہیں۔ یہ پہلا مشورہ تھا جو غزوہ بدر کے سلسلے میں آپ نے صحابہ سے کیا۔ دوسرا مشورہ اس وقت جب آپ نے ایک مقام کو مسلمانوں کے لشکر کے پڑاؤ کے لیے منتخب کر لیا تو حضرت حباب بن منذر رضی اللہ تعالی عنہ نے رائے دی کہ یا رسول اللہ میرے خیال میں اس کی بجائے وہ مقام بہتر ہوگا، بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ انہوں نے پوچھا اے اللہ کے نبی یہاں پڑاؤ کا فیصلہ آپ نے وحی کی روشنی میں کیا ہے یا آپ کی اپنی ذاتی رائے ہے؟ اگر تو اللہ کا حکم ہے تو پھر اس میں تو گفتگو نہیں ہو سکتی، کوئی دوسری رائے نہیں ہو سکتی، اس سے اختلاف نہیں کیا جا سکتا، اور اگر آپ کی اپنی رائے ہے تو پھر میں کچھ مشورہ دینا چاہتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرما دیا کہ یہ اللہ کا فیصلہ نہیں ہے، یہ وحی کے نتیجے میں قیام نہیں کیا گیا، بلکہ میری ذاتی رائے ہے، میری صوابدید ہے کہ یہ جگہ مناسب رہے گی دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے۔ تو صاف عرض کر دیا یا رسول اللہ میرے خیال میں یہ جگہ مناسب نہیں ہے، اس وادی کا وہ مقام ہمارے لیے زیادہ مناسب ہے۔ اب دیکھیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کی کیسے تربیت کی تھی کہ وہ پوری آزادی کے ساتھ اپنی رائے کا اظہار کر سکتے تھے سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے۔ اس سے ان لوگوں کو بھی عبرت حاصل کرنی چاہیے، ان لیڈروں کو، ان قائدین کو، ان پیروں کو، ان استادوں کو جو اپنی رائے کو وحی کا درجہ دے دیتے ہیں، حالانکہ ان پر تو وحی کیا الہام بھی نہیں ہوتا، لیکن وہ اپنی رائے سے اختلاف کرنے کو اتنا برا سمجھتے ہیں گویا کہ ان سے اختلاف نہیں کیا گیا، اللہ اور اس کے رسول سے اختلاف کیا گیا ہے۔ مگر حضور نے ان کی رائے پر ذرہ برابر بھی ناراضگی کا اظہار نہیں فرمایا۔ ناراضگی کا اظہار تو کیا، حضور نے فوراً اپنے لشکر کو حکم دیا کہ یہاں سے کوچ کرو اور حباب بن منذر کی رائے کے مطابق اسی وادی کے فلاں مقام پر جا کر قیام کر لو۔ چنانچہ بعد کے حالات نے ثابت کیا کہ حضرت حباب کی جو رائے تھی وہ بہتر تھی، مسلمانوں کو اس پر عمل کرنے سے فائدہ ہوا۔ تیسرے موقع پر اسی غزوہ بدر کے بعد آپ نے جو مشورہ کیا وہ قیدیوں کے سلسلے میں، جب قریش کے تقریباً 70 افراد، اور اب افراد بھی کیسے تھے، ان میں بڑے بڑے سردار گرفتار ہو کر مدینہ لائے گئے، تو اللہ کے نبی نے تنہا فیصلہ کرنے کی بجائے صحابہ اکرام سے رائے طلب کی ہے۔ حالانکہ ان قیدیوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی اور سگے اور محسن چچا حضرت عباس بھی تھے، لیکن اس کے باوجود آپ نے خود کوئی فیصلہ نہیں فرمایا ان قیدیوں کے سلسلے میں، بلکہ صحابہ اکرام سے مشورہ کیا، ان سے رائے طلب کی۔ اور آپ جانتے ہیں کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان جیسے چند دوسرے حضرات کی رائے یہ تھی کہ ان کو قتل کیا جائے۔ سیدنا ابو بکر صدیق اور کچھ دوسرے اصحاب کی رائے یہ تھی
کہ ان کو فدیہ لے کر رہا کر دیا جائے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق اور ان کے دوستوں کی رائے پر عمل کرتے ہوئے ان قیدیوں کو فدیہ لے کر رہا کرنے کا فیصلہ فرمایا. یہ تو غزوہ بدر کے موقع پر ہوا. غزوہ احد کے موقع پر بھی ایسا ہوا. جب قریش کا لشکر مدینے کی طرف بڑھا تو حضور نے صحابہ اکرام سے مشورہ کیا کیا کرنا چاہیے. کیا مدینے میں رہ کر دفاع کیا جائے یا مدینے سے باہر نکل کر ان کا مقابلہ کیا جائے. خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور چند بڑے صحابہ کی رائے یہی تھی کہ مدینہ میں رہتے ہوئے دفاع کرنا چاہیے. لیکن چند جوشیلے اور نوجوان اور جذباتی صحابہ اکرام کی رائے یہ تھی کہ ہم مدینہ سے باہر نکل کر ان کا مقابلہ کریں گے, آگے بڑھ کر ان کا راستہ روکیں گے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رائے پر عمل کیا, اپنی رائے کو چھوڑ دیا. بعد میں ان صحابہ کو احساس بھی ہوا, نوجوان صحابہ کو, کہ ہم نے حضور کو اپنی رائے تبدیل کرنے پر مجبور کیا تو ہم نے اچھا نہیں کیا. ہمیں حضور کی رائے کے سامنے سر تسلیم خم کر دینا چاہیے تھا. انہیں اس کا احساس ہوا اور انہوں نے دوبارہ حاضر خدمت ہو کر عرض کیا, اے اللہ کے نبی جیسے آپ چاہیں ویسے فرمائیں, چاہے مدینہ میں رہ کر دفاع کریں یا مدینہ سے باہر نکل کر مقابلہ کریں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبی کی شان کے یہ خلاف ہے کہ جب وہ ہتھیار بند ہو کر دشمن کے مقابلے میں نکل چکا ہو تو اب وہ کسی کے ڈر سے ہتھیار اتار دے یا قلعہ بند ہو جائے اور واپس آ جائے, یہ نبی کی شان کے خلاف ہے. چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان نوجوانوں کی رائے پر عمل کیا اور آپ جانتے ہیں جو کچھ بھی ہوا, میں تفصیل میں نہیں جاتا, بالآخر مسلمانوں کی جیتی ہوئی جنگ شکست میں تبدیل ہو گئی. لیکن کوئی ایک روایت بھی نہیں ملتی کہ حضور نے اس شکست کا الزام ان نوجوان صحابہ کو دیا ہو, ان کو تانا دیا ہو کہ تم نے یہ رائے دی تھی اور اسی کے نتیجے میں ہمیں شکست ہوئی ہے, اگر تم میری رائے پر عمل کر لیتے تو پھر کبھی شکست نہ ہوتی. کوئی ایک روایت بھی نہیں ملتی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک نیتی سے رائے دینے والوں کو مورد الزام اور مورد تان ٹھہرایا ہو اور ان کو دوسروں کے سامنے شرمندہ کیا ہو. ایک تیسری مثال غزوہ خندق کی لے لیں. غزوہ خندق کے موقع پر بھی حضور نے صحابہ کی رائے طلب کی, کیا کرنا چاہیے. لشکر بہت بڑا ہے مشرکین کا, اتنا بڑا لشکر تھا کہ کہا جاتا ہے کہ عربوں کی تاریخ میں اتنا بڑا لشکر کبھی جمع نہیں ہوا تھا. اس لیے کہ عربوں کے لشکر عام طور پر قبیلے کی بنیاد پر یا زیادہ سے زیادہ ایک قصبے ایک شہر کی بنیاد پر جمع ہوتے تھے اور وہ بھی شاذ و نادر. لیکن غزوہ خندق کے موقع پر جو لشکر تشکیل پایا تھا اس میں مختلف قبائل, مختلف قصبات اور مختلف شہروں کے لوگ شامل تھے. گویا کہ سارے عرب کے کفر نے جمع ہو کر اسلام اور مسلمانوں کو شکست دینے کا آخری فیصلہ کر لیا تھا. تو حضور نے مشورہ طلب کیا, رائے طلب کی, کیا کیا جائے. تو سیدنا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رائے دی, اے اللہ کے نبی ہمارے ہاں فارس میں یہ ہوتا ہے کہ جب دشمن اتنا بڑا ہو کہ اس کے مقابلے کی سکت نہ ہو تو پھر شہر کے ارد گرد خندق کھود لی جاتی ہے. چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی رائے کو پسند فرمایا اور مدینہ منورہ کے ارد گرد خندق کھدوائی, جس کے اثرات اور جس کی
چند نشانیاں آج بھی باقی ہیں، اگرچہ سعودی حکومت کی غفلت، بے اعتنائی، بے توجہی اور تبرکات نبویہ کو اہمیت نہ دینے کی وجہ سے وہ نشانیاں مٹتی جا رہی ہیں، لیکن کچھ اثرات آج بھی باقی ہیں خندق کے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ باوجود کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تھی، پھر بھی آپ صحابہ کرام سے رائے طلب کیا کرتے تھے، ان سے مشورہ لیا کرتے تھے، اور اس میں ان کی تربیت پیش نظر تھی۔ یہ اسی تربیت کا نتیجہ تھا کہ صحابہ کرام بھی پوری آزادی کے ساتھ ہر موقع پر اپنی رائے کا اظہار کر دیا کرتے تھے، اگرچہ کسی بادشاہ کا دربار ہی کیوں نہ ہو، اس لیے کہ ان کو تربیت دینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم تو یہ تھی، افضل الجہاد کلمت حق عند سلطان جائر، بہترین جہاد ظالم بادشاہ کے سامنے کلمہ حق کہنا ہے۔ چنانچہ وہ بادشاہوں کے دربار میں بھی مرعوبیت کا شکار نہیں ہوتے تھے اور اپنی رائے کا اظہار کر دیا کرتے تھے۔ ایک موقع پر حضور نے اپنے صحابہ سے یہ بھی فرمایا، ستکون امراء، میرے صحابہ میرے بعد امراء آئیں گے، اور یاد رکھیے جیسے قرآن کے احکام یہ صرف صحابہ کے لیے نہیں، اسی طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور ہدایات یہ بھی صرف صحابہ کے لیے نہیں ہے۔ جو لوگ ان کو صرف صحابہ کے ساتھ مخصوص کرتے ہیں وہ تعلیمات نبویہ کے ساتھ کھلی زیادتی کے مرتکب ہوتے ہیں۔ اگر حضور نے یہ فرمایا کہ ان قریب کچھ امراء ہوں گے تو معاذ اللہ اس کا کوئی مطلب یہ بیان کرے کہ ابو بکر صدیق ہوگا، عمر فاروق ہوگا، عثمان ذی النورین ہوگا، علی مرتضی ہوگا، جو معاذ اللہ ڈکٹیٹر اور جابر بن کر آئے گا، تمہیں ان کے سامنے کلمہ حق کہنا ہے؟ تو ایسے لوگ، اس طرح کے مفہوم متعین کرنے والے لوگ، وہ قرآنی نصوص اور احادیث نبویہ کے ساتھ صریح زیادتی کا ارتکاب کرتے ہیں۔ جیسے قرآن کی تعلیمات سارے زمانوں کے لیے تھی، میرے آقا کی ہدایات اور آپ کے ارشادات بھی سارے جہانوں کے لیے، سارے مکانوں کے لیے، سارے زمانوں کے لیے اور سارے انسانوں کے لیے تھی۔ تو قیامت تک آنے والے امراء کے بارے میں آپ اپنی امت کو بتا رہے ہیں، ستکون امراء، میرے بعد امراء ہوں گے، تمہارے وڈیرے، تمہارے قائدین، تمہارے بادشاہ، تمہارے صدر، تمہارے وزیر اعظم وہ ہوں گے، فتعرفون وتنکرون، ان کے اندر تمہیں کچھ اچھی باتیں بھی ملیں گی، کچھ بری باتیں بھی ملیں گی۔ فمن عرف برئ ومن انکر اسلم، جس نے پہچان لیا وہ بری ہو گیا، جس نے ان بری باتوں کے سامنے سر جھکانے سے انکار کر دیا وہ محفوظ رہا۔ ولیکن من رضی وتابع، لیکن جو ان بادشاہوں کی بری باتوں سے راضی ہو گیا، ان کا ہم نوا بن گیا، ان کا کاسہ لیس بن گیا، ان کا خوش آمدی بن گیا، ان کا ساتھی بن گیا، تو وہ تباہ ہو گیا۔ صحابہ کرام نے پوچھا افلا نقاتلہم، اے اللہ کے نبی جب ایسے امراء آئیں تو پھر ہم ان کے خلاف تلوار نہ اٹھائیں؟ فرمایا کہ لا ما صلو، جب تک وہ ایمان پر ہوں، نماز پڑھتے رہیں، اس وقت تک ان کے خلاف تلوار نہ اٹھانا، اس لیے کہ اس بغاوت کے نتیجے میں معاشرے میں انتشار پھیلے گا، لا قانونیت پھیلے گی۔ تو ایسا نہ ہو کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر تم تلوار اٹھا لو، اس کی اجازت نہیں دی ہے۔ تو یہ جو حدیث تھی، یہ جو نصیحت تھی اپنی امت کو، اس میں بھی اللہ کے نبی نے
اظہار رائے کی ترغیب دی، اگرچہ بادشاہوں کے مقابلے میں ہی کیوں نہ ہو، چنانچہ وہ ایسا ہی کیا کرتے تھے۔ آپ دیکھیے، جب سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد خلیفہ بنے اور آپ نے خطبہ دیا، اور خطبے کے آخر میں یہ بھی فرمایا، اگر تم میرے اندر کوئی بری بات دیکھو، خلاف شریعت کوئی امر دیکھو تو میری رہنمائی کرنا۔ تو ایک عام بدو کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا، واللہ لو وجدنا فیکا عوجا، اللہ کی قسم اے عمر، اگر ہم نے تمہارے اندر کچھ ٹیڑھ دیکھی، ہم نے تجھے شریعت کی خلاف ورزی کرتے ہوئے پایا، لقومنا لحد السیف، تو پھر ہماری تلواریں تمہیں ٹھیک کریں گی۔ تو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اللہ کا شکر ادا کیا، اے اللہ تیرا شکر ہے کہ امت کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں کہ اگر خطاب کا بیٹا سیدھے راستے سے ہٹے تو وہ اسے درست کر سکتے ہیں۔ اور وہ مشہور واقعہ تو آپ نے سنا ہوگا، ازالت الخفا میں شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اسے نقل کیا ہے کہ یمن سے کچھ چادریں آئیں، ہے عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے وہ چادریں تمام مسلمانوں میں عدل اور انصاف کے ساتھ تقسیم کر دیں، اور چادریں اتنی تھیں کہ ہر مسلمان کے حصے میں ایک ایک چادر آئی۔ حضرت عمر بن خطاب جب جمعہ کا خطبہ دینے کے لیے آئے تو صحابہ نے دیکھا کہ حضرت عمر بن خطاب کے جسم پر تو 2 چادریں ہیں، پورا جوڑا ہے، اور لکھا ہے کتابوں میں کہ عربوں میں جوڑا گویا کہ بہت قیمتی لباس شمار ہوتا تھا، کہ جوڑا ہو، پورا جوڑا، اور پورا جوڑا کسی کو نصیب ہوتا تھا۔ اب دیکھا کہ پورا جوڑا ہے، ایک چادر اوپر ہے، ایک چادر نیچے ہے۔ اب خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے اور حسب عادت فرمایا، الا اسمعوا، لوگو سنو، اپنے امیر کی بات سنو۔ تو حضرت سلمان کھڑے ہو گئے، کہا واللہ لا نسمع، اللہ کی قسم ہم نہیں سنیں گے۔ کیوں نہیں سنیں گے؟ بتا دیا کہ ہم سب کو ایک ایک چادر ملی ہے، آپ کو 2 چادریں کیسی مل گئی؟ اے اللہ، ایسا لگتا ہے کہ ہم عالم غیب کی باتیں کر رہے ہیں، کسی دوسرے جہان کی باتیں کر رہے ہیں۔ جن مسلمانوں کے امراء کا حال یہ ہو کہ وہ پورے ملک بیچ کھاتے ہوں اور مسلمانوں کے خزانے کو، عوامی خزانے کو، مشترکہ خزانے کو ذاتی جاگیر اور دولت سمجھتے ہوں، کیا ان مسلمانوں کی تاریخ میں ایسے حکمران بھی گزرے ہیں جو ایک چادر اگر زائد زیب تن کر لیتے تو عوام میں ہلچل سی مچ جاتی تھی کہ ہمارے امیر کے پاس یہ ایک زائد چادر کہاں سے آ گئی؟ تو صاف کہہ دیا بھرے مجمع میں، واللہ لا نسمع، اللہ کی قسم ہم تمہاری بات نہیں سنیں گے۔ کیوں؟ ہم سب کو ایک چادر ملی، آپ کے حصے میں 2 چادریں کہاں سے آ گئی؟ وہ عمر جن کا جلال، جن کا غصہ، جن کی دہشت، جن کا روب بڑا مشہور ہے، انہوں نے یہ اعتراض سنا تو روایت کے الفاظ ہیں فتبسما، مسکرا پڑے اور فرمایا کہ اجلت یا ابا عبداللہ، اے عبداللہ کے والد، تم نے میرے اوپر الزام لگانے میں جلدی کی ہے، کاش تحقیق کر لیتے۔ مجبوری یہ پیش آئی تھی کہ میرے پاس ایک ہی جوڑا تھا، میں نے جمعے سے پہلے اس کو دھو کر خشک ہونے کے لیے ڈال دیا، جمعے کا وقت ہو گیا مگر وہ جوڑا اب تک خشک نہ ہوا تھا۔ ایک چادر میں نے وہ باندھی جو مجھے حصے میں ملی تھی، اور ایک چادر میں نے اپنے بیٹے عبداللہ سے مستعار لے لی،
یوں میں آپ کے سامنے یہ جوڑا پہن کر حاضر ہوا ہوں. اور عبداللہ کو کھڑا کر دیا. عبداللہ گواہی دو، کیا یہ چادر تمہاری نہیں ہے؟ جب عبداللہ نے گواہی دی اور تحقیق ہو گئی کہ واقعی یہ چادر عبداللہ کی ہے، حضرت عمر نے زائد چادر نہیں لی، تو حضرت سلمان نے بھی کہہ دیا الآن نسمع، اب بات کریں، ہم سننے کے لیے تیار ہیں. جو کرپٹ حکمران ہو، جو خیانت کرنے والا حکمران ہو، ہم اس کی بات سننے کے لیے تیار نہیں، لیکن جب تحقیق ہو گئی اور حق واضح ہو گیا، اب ہم بات سننے کے لیے تیار ہیں. بتانا یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو آزادی رائے ہے، یہ اسلام نے یہ سبق دیا، صحابہ کی یہ تربیت کی کہ وہ اپنی رائے کا اظہار آزادی کے ساتھ کر سکے، عام فرد کے سامنے نہیں، وقت کے بادشاہ کے سامنے بھی کر سکے. ایسی تربیت ہوئی، مرد تو مرد، عورتیں بھی اپنی رائے کا اظہار پوری آزادی کے ساتھ کر دیا کرتی تھی. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ مسلمانوں کے اندر خوشحالی آ گئی، مال غنیمت کی وجہ سے فراوانی آ گئی، تو اب نکاح کرتے ہیں تو بڑے بڑے مہر مقرر کرتے ہیں. تو سوچا کہ مہر کی کوئی حد متعین کر دوں تاکہ یہ کوئی فخر کی چیز نہ بن جائے اور مسلمانوں کے درمیان مسابقت اور مقابلہ نہ شروع ہو جائے کس نے بڑا مہر مقرر کیا. تو خطبہ دیا اور اس میں اپنی اس رائے کا اظہار کیا کہ لوگوں، بڑا مہر مقرر کرنا فخر کی چیز نہیں، اگر یہ فخر کی چیز ہوتا تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج کے لیے بڑے بڑے مہر مقرر کرتے، اپنی بیٹیوں کے لیے بڑے بڑے مہر مقرر کرتے، لیکن حضور نے تو بڑے مہر مقرر نہیں کیے. آج ہم نے ایسا کیوں کرنا شروع کر دیا؟ میرا دل چاہتا ہے کہ میں کوئی حد متعین کر دوں. ایک عورت نے کہا، اے عمر، جس چیز کی حد اللہ نے متعین نہ کی، اس چیز کی حد متعین کرنے کا تمہیں کس نے اختیار دیا ہے؟ اللہ تو ہمیں دیتا ہے، آپ ہمیں محروم رکھنا چاہتے؟ اب حضرت عمر کا ذہن بھی اس نقطے کی طرف نہیں گیا تھا. پوچھا کہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تمہیں دینا چاہتا ہے، میں محروم رکھنا چاہتا ہوں؟ اس نے عرض کیا کہ اللہ نے قرآن حکیم میں یہ نہیں فرمایا وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا. اگر تم ایک بیوی کو چھوڑ کر، ایک عورت کو چھوڑ کر دوسری عورت کے ساتھ نکاح کرنا چاہو اور تم نے پہلی کو سونے چاندی کا ایک ڈھیر مہر کے طور پر دے رکھا ہو تو اس سے واپس نہ لو. کیا تم بہتان لگا کر اور سری گناہ کا ارتکاب کر کے اس سے مہر واپس لینا چاہتے ہو؟ اس نے استدلال کیا، اس آیت کریمہ سے ثابت ہوتا ہے کہ عورت کو مہر میں سونے چاندی کا ڈھیر دینا بھی جائز ہے. اور حضرت عمر فاروق کی خصوصیت تو یہ بیان کی جاتی ہے ان کی سیرت میں، کان وقافا عند کتاب اللہ. جب اللہ کی کتاب ان کے سامنے پڑھی جاتی تھی تو ان کو بریک لگ جاتی تھی، رک جاتے تھے. جب اللہ کی کتاب سامنے آتی اپنی رائے کو، اپنے جذبے کو، اپنی خواہش کو قربان کر دیتے تھے. اب جب اس نے آیت کریمہ پڑھی تو فوراً فرمایا، اپنے آپ کو ملامت کرتے ہوئے فرمایا، اے عمر، ایک عورت بھی تجھ سے زیادہ قرآن کو سمجھتی ہے. تو عورتیں تک اپنی رائے کا اظہار کر دیا کرتی تھی. اللہ اکبر، یہ تو معاملہ تھا حضرت عمر فاروق کا.
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک کے سامنے عورتوں نے اپنی رائے کا اظہار کر دیا. مشہور واقعہ ہے، ہمارے ہاں بار بار حدیث کی کتابوں میں اسے دہرایا جاتا ہے. حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت عائشہ کی رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی لونڈی تھی. غلامی کے زمانے میں ان کا حضرت مغیث سے نکاح ہو گیا. پھر حضرت عائشہ نے اپنی لونڈی کو آزاد کر دیا. مسئلہ یہ ہے کہ غلامی کے زمانے میں اگر کسی عورت کا نکاح ہوا ہو اور بعد میں اس کو آزادی مل جائے تو اسے اختیار ہوتا ہے، چاہے تو زمانہ غلامی کے نکاح کو باقی رکھے یا کہ اسے فسخ کر دے، کیونکہ غلامی میں مجبوری بھی ہو سکتی ہے، رضامندی کامل نہیں ہو سکتی. آزادی کے بعد اب اسے اس کی کامل رضامندی ضروری ہے. تو حضرت بریرہ نے اسلام کے دیے ہوئے اس اختیار سے فائدہ حاصل کرنے کا فیصلہ کر لیا اور یہ ارادہ کر لیا کہ میں اس نکاح کو فسخ کر دوں. اللہ اکبر. اب حضرت مغیث چاہتے ہیں کہ یہ نکاح کو ختم نہ کرے اور وہ نکاح کو ختم کرنے پر تلی ہوئی ہیں. ان کی نفرت کا یہ عالم ہے کہ مغیث کے ساتھ ایک دن بھی گزارنے کے لیے تیار نہیں، اور حضرت مغیث کی محبت کا یہ عالم ہے کہ حضرت بریرہ جہاں جہاں جاتی ہے وہ پیچھے پیچھے پھر رہے ہیں. حدیث میں الفاظ آتے ہیں وہ گلی سے گزر رہی ہیں اور پیچھے پیچھے حضرت مغیث، اور ان کی آنکھوں سے جو آنسو ٹپک رہے تھے تو داڑھی سے بھی گر رہے تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ترس آ گیا حضرت مغیث کی یہ حالت دیکھ کر، یہ دیوانگی، یہ عشق، یہ محبت دیکھ کر ترس آ گیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بریرہ کو بلایا اور گویا کہ حضرت مغیث کی رعایت کرتے ہوئے اور ان کی محبت کا خیال رکھتے ہوئے فرمایا کہ اے بریرہ، اگر تم مغیث کے ساتھ نکاح باقی رکھو تو کیا اچھا نہ ہوگا؟ دیکھتی نہیں کتنی محبت کرتا ہے تم سے. اللہ اکبر. کیا تربیت کی تھی اسلام نے، صرف آزادوں کی نہیں، غلاموں کی بھی، لونڈیوں کی بھی. پوچھا یا رسول اللہ، کیا یہ آپ کا حکم ہے نبی ہونے کی حیثیت سے یا مشورہ ہے ایک انسان ہونے کی حیثیت سے؟ اللہ کے نبی بھی اپنی بات زبردستی نہیں منواتے تھے، نفسیات کا لحاظ رکھتے تھے. آپ نے واضح طور پر فرما دیا اے بریرہ یہ حکم نہیں ہے، مشورہ ہے. تو حضرت بریرہ نے بھی صاف کہہ دیا اگر مشورہ ہے تو میں اس مشورے کو قبول نہیں کرتی، بلکہ آپ ہی نے جو اختیار دیا ہے مجھے آزاد ہونے کی صورت میں کہ نکاح کو باقی رکھوں یا فسخ کروں، یہ مجھے آزادی ہے، تو میں اس اختیار کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس نکاح کو فسخ کرتی ہوں. تو لونڈیاں تک اپنی رائے کا اظہار کر دیا کرتی تھیں. نہ صرف حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ عنہم جیسے خلفاء اور بڑے صحابہ کے سامنے، بلکہ خود سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی آزادی سے اپنی رائے کا اظہار کر دیا کرتے تھے. لیکن آزادی رائے کا جو نظریہ ہے، اسلام نے اس کے لیے کچھ شرائط وضع کی ہیں، کچھ حدود متعین کی ہیں. اسلام کا کوئی حکم بھی بے لگام نہیں ہے، بے حد نہیں ہے. ہر حکم کی کوئی حد ہے، اس کے کچھ قواعد و ضوابط ہیں، اس کی کچھ شرائط ہیں. اظہار رائے کے لیے بھی
اسلام نے کچھ شرائط وضع کی ہیں اور کچھ ہدایات ہم کو دی ہیں. میں 3 بڑی شرطیں اس وقت ذکر کروں گا. لکھنے والوں نے تو بہت لمبی چوڑی شرائط لکھی ہیں. میں اس وقت صرف 3 شرائط کے بیان کرنے پر اکتفا کروں گا. پہلی شرط یہ کہ رائے ایسے مسئلے میں دی جائے، ایسے حکم کے بارے میں دی جائے جو اللہ کی کتاب اور نبی کی حدیث میں منصوص نہ ہو، واضح طور پر نہ آیا ہو. جو مسئلہ، جو حکم اللہ کی کتاب میں آ چکا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو واضح طور پر بیان کر دیا، اس میں کسی کو رائے دینے کا اختیار نہیں ہے. اب نماز ہے، کیا اظہار آزادی رائے کا یہ مطلب ہے کہ ہم نماز کے بارے میں بھی رائے طلب کریں کہ کل کے لوگ تو فارغ ہوتے تھے، لہذا ان کے لیے تو 5 نمازوں کا حکم درست تھا، مگر آج کا انسان تو بہت مصروف ہے. بہت لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب سر کھجانے کی فرصت نہیں ہے، بلکہ بعض من چلے تو یوں بھی کہہ دیتے ہیں ہمیں مرنے کی بھی فرصت نہیں ہے. حالانکہ مر تو ہر کوئی جاتا ہے، چاہے اسے فرصت ہو یا نہ ہو، موت تو آ ہی جاتی ہے. لیکن کہہ دیتے ہیں ارے سوچنے کی فکر نہیں ہے اور سر کھجانے کی فرصت نہیں ہے، بہت مصروف ہو مولوی صاحب، صبح سے لے کر رات تک بھاگا دوڑی. تو کیا اب رائے طلب کی جائے عالم اسلام کے مسلمانوں سے کہ بھائی اب نمازیں 5 ہونی چاہیے یا 2 نمازیں کر دی جائیں، یا کوئی ایسی صورت نکالی جائے کہ ایک ہی وقت میں ساری نمازیں پڑھ لی جائیں بجائے بار بار مسجد میں آنے کے. اور اگر یہ ایشو اٹھا دیا جائے، یہ مسئلہ لوگوں کے سامنے پیش کر دیا جائے، تو یقین کریں کہ ہمارے دانشور، ہمارا ماڈرن طبقہ، ہمارے مغربی غلام اس کے اتنے فوائد بیان کر دیں گے کہ کتابیں بھر دیں گے. ایسے لگے گا کہ 5 وقت کی نماز فسخ کرنے سے، منسوخ کرنے سے، یا 5 وقت کی نماز 1 وقت میں پڑھنے سے عالم اسلام کی حالت میں انقلاب برپا ہو سکتا ہے. ان کی معاشی حالت درست ہو سکتی ہے، ان کی تجارتی حالت درست ہو سکتی ہے، عالمی برادری سے تعلقات استوار ہو سکتے ہیں. یہ بار بار دکان بند کرنا، یہ بار بار مسجد میں جانا، یہ بار بار اذان کا ہونا، یہ بار بار وضو کا کرنا، بتایا جائے گا کہ اس میں تو بڑے نقصانات ہیں. آج اگر عالم اسلام پسماندہ ہے تو دانشور طبقہ کہے گا اسی وجہ سے تو ہے کہ 5 وقت یہ مسجد میں جاتے ہیں، دکانیں بند کرتے ہیں، ساری دنیا سے کٹ جاتے ہیں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ جو احکام منصوص ہیں ان کے بارے میں کسی سے کوئی رائے طلب نہیں کی جائے گی، چاہے وہ نماز کا مسئلہ ہو، روزوں کا مسئلہ ہو، یا صدقات کا مسئلہ ہو، یا صدقات کے مصارف کا مسئلہ ہو. میں ایک مثال اس کی عرض کرتا ہوں. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یمن سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں 10 لاکھ دراہم بھیجے. حضرت عمر فاروق نے وہ تقسیم کر دیے، کچھ بچ گئے. اس کے بارے میں صحابہ کرام سے مشورہ کیا کیا کرنا چاہیے، یہ بچ گئے، ان کے بارے میں کیا کیا جائے. ایک غیر معروف اور نوجوان صحابی صعصع بن سوحان وہ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے عرض کیا انما یشاور الناس فیما لم ینزل اللہ فیہ قرآنا. اے امیر المؤمنین،
لوگوں سے مشورہ ان معاملات میں کیا جاتا ہے جن معاملات میں اللہ نے کوئی حکم نازل نہ کیا ہو. صدقات کے بارے میں تو اللہ نے واضح طور پر اپنی کتاب میں حکم نازل کر دیا، اس میں لوگوں سے مشورہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ نے خود صدقات کے مصارف متعین کر دیے، لہذا اس میں کسی سے کوئی رائے لینے کی ضرورت نہیں. حدیث میں آتا ہے تو عمر بن خطاب نے سنا تو فوراً کہہ دیا صدقتا، اے نوجوان تم سچ کہتے ہو، انت منی وانا منکا، تم مجھ سے ہو میں تم سے ہوں، تمہاری رائے کو میں قبول کرتا ہوں. تو یہ پہلی شرط ہے اظہار آزادی رائے کے لیے کہ رائے ایسے معاملات میں دی جائے جن معاملات کے بارے میں اللہ کی کتاب اور نبی کی سنت رہنمائی نہ کرتی ہو اور وہ حکم منسوس نہ ہو. دوسری شرط، اس شخص کی رائے کا اعتبار کیا جائے گا جو صاحب رائے ہو، جس کے اندر رائے دینے کی صلاحیت ہو اور متقی بھی ہو، بالخصوص شرعی مسائل میں. یہ ضروری ہے کہ رائے دینے والا رائے دینے کی صلاحیت رکھتا ہو اور گناہوں سے بچتا ہو. آپ اندازہ کیجئے، میں نے پہلے بھی آیت کریمہ پڑھی، اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، آپ ان صحابہ سے، اپنے صحابہ سے مختلف معاملات میں مشورہ کیا کریں، یہ اللہ نے حکم دیا. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ کا یہ حکم سارے صحابہ سے مشورہ لینے کے بارے میں نہیں تھا، چند مخصوص صحابہ سے مشورہ لینے کا اللہ نے حکم دیا. بلکہ حضرت ابن عباس تو یہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں اللہ نے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر فاروق سے مشورہ لینے کا حکم دیا ہے. اگر بالفرض حضرت ابو بکر اور حضرت عمر فاروق تک اس حکم کو محدود نہ بھی رکھے تو بھی روایات سے یہ بات تو ثابت ہوتی ہے کہ اللہ کا یہ حکم بلا امتیاز سارے صحابہ سے مشورہ لینے کے لیے نہیں تھا، بلکہ صرف ان صحابہ سے جو کہ صاحب رائے تھے، جن کے اندر مسئلے کی حقیقت سمجھنے کی، اس کے عواقب، اس کے انجام پر غور کرنے کی صلاحیت پائی جاتی تھی، صرف ان سے اللہ نے مشورہ لینے کا حکم دیا. اس کی تائید ایک اور روایت سے ہوتی ہے جو حضرت علی رضی اللہ عنہ سے منقول ہے. وہ کہتے ہیں میں نے ایک دفعہ سوال کیا، یا رسول اللہ الامر ينزل بنا بعدك لم ينزل فيه قرآن ولم يسمع منك فيه شيء، ہو سکتا ہے آپ کے دنیا سے جانے کے بعد ہمارے سامنے کوئی ایسا معاملہ پیش آئے جس کے بارے میں نہ قرآن کی کوئی آیت ہو نہ آپ کی کوئی حدیث ہو، تو پھر ہم کیا کریں؟ تو حضور نے فرمایا اجمعوا له العابد من امتی وجعلوه بینکم شورا ولا تقضوه برأی واحد، ایسا کرنا کہ میری امت کے عبادت کرنے والوں کو، تقوی والوں کو، نیک لوگوں کو جمع کرنا اور ان سے رائے طلب کرنا، اور کبھی بھی یہ غلطی نہ کرنا کہ ایک کی رائے کی بنا پر فیصلہ کر دو، بلکہ امت کے نیک لوگوں کو جمع کر کے ان سے رائے لینے کے بعد کوئی فیصلہ کرنا. بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ہم اس نظریے کو، نظریہ اظہار آزادی رائے، اس کو تسلیم کرتے ہیں، لیکن یہ نظریہ ہر کسی کے لیے نہیں ہے کہ ہر کسی کو ہر مسئلے میں رائے دینے کا اختیار ہے. آپ مجھے بتائیے کہ کیا کسی ڈاکٹر کو
یہ حق حاصل ہے کہ وہ کپڑا بنانے والے تاجروں کو مشورہ دیتا رہے کہ تمہیں کپڑا کیسے بنانا چاہیے؟ یا کسی صنعت کار کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ کاشتکاروں کو مشورہ دیتا رہے کہ تمہیں کیسے کاشتکاری کرنی چاہیے؟ اگر کسی ڈاکٹر کی، کوالیفائڈ ڈاکٹر کی، امریکہ پلٹ ڈاکٹر کی رائے تاجروں کے لیے وہ موضوع نہیں ہے اور ہم اس کو اس کا حق نہیں دیتے، اور کسی انتہائی کامیاب اور سمجھدار تاجر کو، کاشتکاروں کو مشورہ دینے کا حق نہیں دیتے، تو آپ مجھے بتائیے کہ کیا شرعی مسائل میں ہر کسی کو رائے دینے کا اختیار ہے، چاہے وہ عالم ہو یا جاہل، نیک ہو یا بد؟ ایسے لوگ جن کی زندگی میں دور دور بھی تقوی کی کوئی جھلک دکھائی نہیں دیتی، یا نبی کی محبت کا کوئی منظر ان کی زندگی میں دکھائی نہیں دیتا، وہ بھی ناموس رسالت کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کر رہے ہیں۔ ہر صحافی اپنی رائے کا اظہار کر رہا ہے، ہر میڈیا پر آنے والا وہ اپنی رائے کا اظہار کر رہا ہے، ہر دانشور اپنی رائے کا اظہار کر رہا ہے، اگرچہ نہ اس نے کبھی قرآن کھول کر دیکھا ہو، نہ حدیث نبوی کا مطالعہ کیا ہو۔ یہ دو شرطیں۔ تیسری شرط، رائے دینے کا اختیار ایسے شخص کو ہوگا جس کا مقصد اللہ کی رضا ہو اور خواہش نفس کی اتباع اس کے اندر نہ پائی جاتی ہو۔ یہ تین بڑی شرطیں ہیں جو علماء نے بیان کی۔ پہلی شرط یہ کہ وہ حکم منصوص نہ ہو، قرآن اور حدیث میں صراحتاً مذکور نہ ہو۔ دوسری شرط یہ کہ رائے دینے والا صاحب رائے ہو، صاحب صلاحیت ہو اور گناہوں سے بچتا ہو۔ اور تیسری شرط یہ کہ اس کی رائے کا مقصد اللہ کی رضا ہو۔ آپ مجھے بتائیے، ان تین شرائط کی روشنی میں یہ ہمارے ٹی وی پر جو ٹاک شو ہو رہے ہیں اور جو مذاکرے ہو رہے ہیں اور جو طرح طرح کی مخلوق اس میں اپنی رائے پیش کر رہی ہے، کہ واقعی ان تین شرائط پر پوری اترتی ہے؟ یہ تین صفات ان کے اندر پائی جاتی ہیں؟ اگر نہیں پائی جاتی تو پھر انہیں اس حساس موضوع پر رائے دینے کا بھی کوئی اختیار نہیں ہے۔ یہ تین شرطیں تو بڑی ہیں، مگر نہ اہل علم کہتے ہیں کہ ایسی رائے کا اعتبار نہیں ہے جو رائے کسی منصوص حکم کے بارے میں ہو، ایسی رائے جو انسانی اقدار کو توڑتی ہو، ایسی رائے جو تکبر پر مبنی ہو، ایسی رائے جو خیانت پر آمادہ کرتی ہو، ایسی رائے جو سوسائٹی میں فساد اور لوٹ مار کا سبب بنتی ہو، ایسی رائے جو ذاتی خواہشات کی تسکین کا موجب ہو، ایسی رائے جو ظلم کو فروغ دے، اور ایسی رائے جو نااہل کی طرف سے ہو، ایسی رائے کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ میں نے اب تک کی اپنی گفتگو میں جس چیز کو نمایاں کیا وہ یہ کہ قرآن اور حدیث میں آزادی رائے کی کیا اہمیت ہے اور اس کے لیے کیا شرائط اور کیا حدود اور قیود ہیں۔ اب میں ایک دوسرا اہم نقطہ اٹھا رہا ہوں اور بات کو بہت ہی توجہ سے سمجھنے کی ضرورت ہے، اور وہ نقطہ یہ ہے کہ اہل مغرب اور ہمارے ترقی پسندوں کا اصل مسئلہ کیا ہے۔ اس کو بہت گہرائی میں جا کر سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بات یہ ہے، اہل مغرب کا مسئلہ تو یہ ہے کہ کلیسا پر جو لوگ چھائے ہوئے تھے،
جو اپنے آپ کو مذہب کے ٹھیکیدار اور جاگیردار سمجھتے تھے، انہوں نے عیسائیت کا جو تصور پیش کیا وہ تصور علمی اور سائنسی حقائق کے بالکل خلاف تھا، بالکل الٹ۔ آپ اندازہ کیجئے، حد یہ تھی کہ عیسائیت میں ایک وقت ایسا بھی گزرا ہے کہ حصول علم گناہ تھا۔ پادریوں نے بائبل کے مختلف ابواب سے، مختلف آیات سے یہ بات ثابت کی کہ اللہ نے جو قرآن کریم میں آدم اور حوا کو حکم دیا تھا کہ تم اس درخت کے قریب نہ جاؤ، اور یہ حکم قرآن کریم میں بھی ہے، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے قریب نہ جانا۔ آپ نے سنا ہوگا، مفسرین نے مختلف باتیں لکھی ہیں، یہ کون سا درخت تھا جس درخت کے قریب جانے سے اللہ نے آدم اور حوا کو منع کیا تھا؟ کسی نے کہا گندم کا درخت، کسی نے کہا انگور کا درخت، کسی نے کہا انجیر کا درخت، کسی نے کہا زیتون کا درخت، کسی نے کہا خاشات کا درخت، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن عیسائی پادریوں نے بائبل کی مختلف آیات سے ثابت کیا کہ اس درخت سے مراد علم کا درخت تھا، اور آدم اور حوا نے غلطی یہ کی کہ وہ علم کے درخت کے قریب چلے گئے۔ جب علم کے درخت کے قریب چلے گئے تو اللہ نے ان کو جنت سے نکل جانے کا حکم دیا کہ تمہیں میں نے کہا تھا کہ علم کے درخت کے قریب نہ جانا اور حصول معلومات کی کوشش نہ کرنا، تم نے میرے حکم کی خلاف ورزی کیوں کی ہے؟ اور پادری کہتے تھے کہ جیسے یہ حکم ہماری اماں اور ہمارے ابا کے لیے تھا کہ علم کے درخت کے قریب نہ جانا، یوں ہی یہ حکم ہمارے لیے بھی ہے، اور علم کے درخت کے قریب جانا ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ تو حصول علم عام آدمی کے لیے گناہ تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ قدم قدم پر قرآن کی فوقیت ثابت ہوتی ہے ساری کتابوں پر، چاہے آسمانی ہوں یا غیر آسمانی۔ کہاں تو یہ تصور کہ آدم اور اولاد آدم کو علم کے درخت کے قریب جانا منع تھا، اور کہاں یہ حکم کہ 600 سال کے وقفے کے بعد پہلی وحی ہمارے آقا پر نازل ہوئی تو پہلا حکم یہ تھا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ بائبل کہ ٹھیکیداروں نے حصول علم کو منع قرار دیا، اور قرآن نے پہلی وحی میں پڑھنے کا بھی حکم دیا، کتاب کا بھی ذکر کیا، قلم کا بھی ذکر کیا، اور انسان کو اس طرف متوجہ کیا کہ تم علم حاصل کرو۔ اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی ترغیب دی۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اہل کلیسا نے یہ تصور دیا، اور انہوں نے عیسائیت کے مذہب کو جس انداز میں پیش کیا، تو عیسائیت کو کوئی بھی پڑھا لکھا شخص قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اور ایسا وقت بھی گزرا عیسائیوں پر کہ اگر کوئی سائنسدان نئی تحقیق پیش کرتا تو اسے مارا پیٹا جاتا، قید کر دیا جاتا، بلکہ بعض کو زندہ جلا دیا گیا۔ بالآخر یہ جو پڑھا لکھا طبقہ تھا، اس نے بائبل سے بغاوت کر دی۔ بائبل سے کیا بغاوت کی؟
ہر مذہبی روایت سے بغاوت کر دی اور انہوں نے کہا کہ ہمیں ایسا مذہب اور ایسا خدا اور ایسی کتاب نہیں چاہیے جس کے نام پر تم ہمیں غلام بناتے ہو. یہ تو مسئلہ تھا اہل مغرب کا، اہل یورپ کا. ہمارے ترقی پسندوں کا مسئلہ کیا ہے؟ ہمارے ترقی پسند، ہمارے بیچارے دانشور، یہ ایک تو قرآن کو قیاس کرتے ہیں بائبل پر، اسلام کو قیاس کرتے ہیں عیسائیت پر، اور مسلمان علماء کو قیاس کرتے ہیں پادریوں پر. حالانکہ دونوں کے درمیان بہت فرق، قرآن اور بائبل کے درمیان، اسلام اور عیسائیت کے درمیان، اور علماء اسلام اور پاپائیت کے درمیان اور اہل کلیسا کے درمیان بہت فرق ہے. قرآن نہ سائنس کا مخالف ہے نہ اس سے کم تر، بلکہ یہ الفاظ امانت کے طور پر اپنے پاس محفوظ رکھ لیجیے گا. شاید کوئی ان الفاظ کی معنویت کو محسوس کر سکے. قرآن نہ سائنس کا مخالف، نہ سائنس سے مرعوب، نہ سائنس سے کمتر، بلکہ قرآن سائنس سے بہت آگے کی چیز ہے. اور اس دور میں کوئی ایسی کتاب انسانوں کے سارے مسائل حل نہیں کر سکتی جس کا سائنس کے ساتھ خام خواہ کا ٹکراؤ ہو یا سائنس کے مقابلے میں وہ کم تر ہو، بلکہ وہی کتاب آج کے مسائل کا حل پیش کر سکتی ہے اور آج کے انسان کے ذہن کو مطمئن کر سکتی ہے، جو سائنس سے پیچھے نہ ہو بلکہ سائنس سے بہت آگے ہو. اب ہمارے دانشور اور ترقی پسند کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ مغربی آقاؤں کا اندھا مقلد ہے. اس نے دیکھا کہ انہوں نے بائبل کی مخالفت کی، انہوں نے قرآن کی مخالفت کرنا شروع کر دی. انہوں نے عیسائیت کی مخالفت کی، انہوں نے اسلام کی مخالفت کرنا شروع کر دی. انہوں نے اہل کلیسا کی مخالفت کی، انہوں نے مسجد کے مولوی کی مخالفت کرنا شروع کر دی. اس کے نقش قدم پر چلنے کے لیے، حالانکہ یورپ کے دانشوروں نے تو اس لیے بغاوت کی تھی مذہب سے کہ وہ توہمات سے اور خرافات سے نجات حاصل کرنا چاہتے تھے. لیکن ہمارا ترقی پسند وہ بغاوت کرتا ہے صرف مقلد ہونے کی وجہ سے. جیسے ہمارے ہاں کہتے ہیں نا کہ بھئی جب امام کے پیچھے نماز پڑھو تو کہہ دو پیچھے اس امام کے، اور ہم ہاتھ باندھ کر پھر کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ الا بلا بر گردن ملا، الا بلا جو کچھ ہے وہ مولوی کی گردن پر. اب ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے، وہ کھڑا ہوا ہم کھڑے ہو گئے، وہ جھک گیا ہم جھک گئے، اس نے پیشانی زمین پر رکھی ہم نے بھی پیشانی زمین پر رکھ دی، اس نے غلطی کی ہم نے بھی غلطی کر لی، وہ درستگی پر چلا ہم بھی درستگی پر چلتے رہے. انہوں نے بھی یورپ کے دانشوروں کے پیچھے نیت باندھ رکھی ہے، پیچھے ان اماموں کے. اب وہ امام جو کچھ کرتے ہیں یہ بھی بے سوچے سمجھے کرتے چلے جاتے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ان لوگوں کو آزادی فکر سے، آزادی رائے سے کوئی سروکار نہیں، بلکہ یہ فکری انتشار پیدا کرنا چاہتے ہیں اور مذہبی حد بندیوں کی توڑ پھوڑ کر کے معاذ اللہ الہاد کی راہ ہموار کرنا چاہتے ہیں. یہ کچھ اصولی گفتگو تھی اس موضوع کے حوالے سے. اب میں اختصار کے ساتھ جو سوالات اٹھائے گئے ان کی طرف آتا ہوں. بظاہر تو میں امید رکھتا ہوں کہ میری اس اصولی گفتگو میں ان سوالوں کے جوابات
آ چکے، لیکن پھر بھی ان سوالات کو ایک ایک کر کے لیتے ہیں اور بہت اجلت کے ساتھ اور اختصار کے ساتھ میں ان کے جوابات عرض کرتا جاؤں گا۔ پہلا سوال یہ ہے کہ مغربی دنیا کے نظریہ آزادی اظہار رائے پر ایک نظر۔ تو میں اس کے پس منظر میں بتا چکا ہوں کہ وہاں تو اس سلسلے میں مادر پدر آزادی پائی جاتی ہے، اور اس نظریہ آزادی اظہار رائے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا مذاق بھی جائز، اللہ کے رسول کا مذاق بھی جائز، اللہ کی کتاب کا مذاق بھی جائز، مذاق کیا انکار بھی جائز۔ جبکہ ہمارا دین، ایک مسلمان جس دین پر ایمان رکھتا ہے اور مسلمان جس اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور جس نبی پر اور جس کتاب پر ایمان رکھتا ہے، وہ اس قسم کی آزادی کی اجازت نہیں دیتے کہ آزادی اظہار رائے کی اصولی بات سے، اصولی موقف سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم معاذ اللہ، اللہ اور اللہ کے رسول کے بارے میں بھی رائے زنی شروع کر دیں، اس کی اجازت نہیں ہے۔ کھلم کھلا اظہار رائے تو بہت دور کی بات ہے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے وسوسوں سے بھی منع کیا ہے۔ ایک حدیث میں آیا، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شیطان تمہارے دل میں وسوسہ پیدا کرے گا، تم سے سوال کرے گا، آسمان کو کس نے پیدا کیا؟ تم کہو گے اللہ نے۔ زمین کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے۔ سورج چاند ستاروں کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے۔ یوں سوال کرتے کرتے وہ تمہارے سامنے یہ سوال بھی رکھ دے گا، یہ تو بتاؤ کہ خود اللہ کو کس نے پیدا کیا ہے؟ فرمایا کہ جب یہ وسوسہ آئے تو اب رک جاؤ، ورنہ گمراہی کا اندیشہ ہے۔ تو اظہار رائے تو دور کی بات ہے، ہمارے آقا نے تو اس قسم کے وسوسوں سے بھی منع کیا ہے کہ حد الامکان اپنے آپ کو اس قسم کے وساوس سے بھی بچانے کی کوشش کرو۔ دوسرا سوال، اظہار رائے اور برداشت کے حوالے سے اسلام ہمیں کس ضابطۂ اخلاق کا پابند کرتا ہے؟ تو میں بتا چکا ہوں، ایسی رائے کی اجازت ہے جو غیر منصوص مسائل کے بارے میں ہو، لیکن جو منصوص مسائل کے بارے میں اس رائے کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اس رائے کی اجازت نہیں ہے۔ اور پھر یہ بھی ضروری ہے کہ اس رائے کی بنیاد اصلاح پر ہو، عدل پر ہو، نیک نیتی پر ہو، اور رائے دینے والا اس رائے دینے کی صلاحیت بھی رکھتا ہو۔ جہاں تک اپنی ذات کا تعلق ہے تو اسلام کہتا ہے کہ اسلام ہمیں تلقین کرتا ہے کہ اپنی ذات کا جہاں تک تعلق ہے تو اس میں جتنا بھی برداشت کر سکو وہ قابل تحسین ہے۔ گالی کے جواب میں دعا دو، قابل تحسین ہے، اور پتھروں کے جواب میں پھول برساؤ تو قابل تحسین ہے۔ لیکن اللہ اور اس کے رسول کا مذاق اڑایا جائے اور ان کی توہین کی جائے اور ہم برداشت کو فروغ دینے کے لیے مسکراتے رہیں تو یہ غیرت کے مطابق نہیں، یہ غیرت کی ہلاکت ہے، یہ حیا کی ہلاکت ہے، یہ ایمان کی تباہی ہے۔ تو اس سلسلے میں برداشت کا ہمیں سبق نہیں دیا گیا ہے۔ تیسرا سوال یہ اٹھایا گیا، کیا مغرب کا نظریہ آزادی اظہار رائے یہ تضادات کا مجموعہ نہیں؟ مغرب کے تضادات کو ثابت کرنے کے لیے بہت سی باتیں کہی جا سکتی ہیں، میں اس وقت صرف دو باتیں عرض کرنے پر اکتفا کروں گا۔ ایک تو یہ کہ آپ حضرات کثرت سے پڑھتے ہی رہتے ہیں، اخبارات، رسائل میں، میڈیا میں بھی آتا رہتا ہے کہ جنگ عظیم دوئم میں جھوٹا پروپیگنڈا کیا گیا کہ اس جنگ میں 60 لاکھ یہودی بربریت کے ساتھ قتل کیے گئے۔
یہ جھوٹا پروپیگنڈا کیا گیا جس کی کوئی حقیقت نہیں. اور پھر اس پروپیگنڈے کو، اس جھوٹے پروپیگنڈے کو اللہ کی وحی سے بھی زیادہ صداقت اور قطعیت کا درجہ دے دیا گیا. حتیٰ کہ بائبل پر گفتگو کرنا جائز، تورات انجیل پر گفتگو کرنا جائز، اور قرآن کے منصوص احکام پر گفتگو کرنا جائز، لیکن اس حوالے سے گفتگو کرنا وہ مغرب میں قابل تعزیر جرم شمار ہوتا ہے. تو کہاں تو یہ موقف اور یہ نظریہ کہ انسان کو ہر مسئلے میں رائے دینے کا آزادی سے اختیار ہے، اور کہاں یہ پابندی کہ یہ جو جھوٹا پروپیگنڈا ہے کہ 60 لاکھ یہودیوں کو قتل کیا گیا، اس بارے میں گفتگو کرنا، تحقیق کرنا وہ بھی جائز نہیں. تو یہ تضاد ہے جو مغرب کی سوچ میں پایا جاتا ہے. اس کے علاوہ ایک بات یہ بھی عرض کروں گا، آپ نے گزشتہ دنوں سنا ہوگا کہ بعض پادریوں نے اللہ کی کتاب کو، اللہ کی آخری کتاب قرآن کریم کو پوری دنیا میں جلانے کا منصوبہ بنایا، اور بعض جگہ قرآن کریم کو جلایا بھی گیا. کس لیے؟ اس لیے کہ قرآن کریم میں بعض ایسے احکام ہیں جو ان کی خواہشات کے خلاف ہیں. اللہ اکبر. میں نے جب اس نقطے پر سوچا تو بڑا تعجب ہوا کہ ایک طرف تو یہ نظریہ دیا جاتا ہے کہ ہر انسان کو اپنی رائے کے اظہار کا مکمل اختیار ہے، اور دوسری طرف خود اللہ کو جو اس کائنات کا مالک ہے اپنی رائے کے اظہار کا اختیار نہیں ہے. قرآن کیا ہے؟ قرآن اللہ کی آراء تو ہے، یہ اللہ کا کلام تو ہے، یہ اللہ ہی کے تو احکام ہیں. تو اللہ کو اپنا حکم جاری کرنے اور اپنی رائے کے اظہار کا اختیار نہیں. البتہ دنیا کے ہر انسان کو، چاہے وہ شراب اور بدکاری میں پوری طرح لتھڑا ہوا ہی کیوں نہ ہو، اسے اپنی رائے کے اظہار کا مکمل اختیار ہے. ایک چوتھا سوال، کیا اللہ اور اس کے انبیاء کے تقدس کو بھی آزادی اظہار کی بھینٹ چڑھا دیا جائے گا؟ تو بھائیو، وہ دن ہماری تاریخ کا افسوسناک دن ہوگا جب یہ ہم نے اختیار دے دیا کہ ہر کس و ناکس کو اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں بھی اپنی رائے کے اظہار کا اختیار ہے. پھر کچھ بھی نہ بچے گا، نہ قرآن، نہ ایمان، نہ نماز، نہ کلمہ، نہ اخلاقیات، نہ حیا، نہ غیرت. پھر کچھ بھی نہ بچے گا اگر ہر کسی کو ان چیزوں کے بارے میں بھی، اللہ کی ذات کے بارے میں، انبیاء کی شخصیات کے بارے میں بھی اظہار رائے کا اختیار دے دیا گیا. پانچواں سوال جو اٹھایا گیا کہ مغرب مادر پدر آزادی اظہار رائے کے کلچر سے مسلم ممالک میں کیا مقاصد حاصل کرنا چاہتا ہے، تو یہ وہ مقصد ہے جو اللہ پاک نے اپنی کتاب میں واضح طور پر خود بیان فرما دیا. اللہ نے فرما دیا وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. یہ یہود و نصارہ تم سے اس وقت تک راضی نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم ان کی ملت کی اتباع نہ کرو. اس نظریے کو فروغ دینے کا مقصد عالم اسلام کو بھی اپنے رنگ میں رنگنا اور مذہب سے اور آسمانی تعلیمات سے گلو خلاصی حاصل کرنا، وہ یہ مقصد ان کے پیش نظر ہے. اور بڑے افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ یہ جو مغرب نے نظریہ دیا تھا مادر پدر آزادی اظہار رائے کا، ہمارے ہاں اس نظریے کو بڑے افسوسناک طریقے سے استعمال کیا جا رہا ہے. ہمارے اسٹیج ڈرامے آج کل
پاکستان کے اسٹیج ڈرامے خاص طور پر، یوں تو ٹی وی پر بھی بہت سی گندگی ہے، لیکن اسٹیج ڈراموں کے بارے میں جو کچھ پڑھنے اور سننے میں آ رہا ہے، اللہ پاک نے محض اپنے فضل و کرم سے ہمیں دیکھنے سے تو محفوظ رکھا ہے، لیکن جو ہم اخبارات وغیرہ میں ان ڈراموں کے بارے میں پڑھ رہے ہیں اور لوگوں سے سن رہے ہیں، ان سے یہ ثابت ہوتا ہے، یہ حقیقت سامنے آتی ہے کہ ان اسٹیج ڈراموں کے ذریعے سے نئی نسل کو ایسا بگاڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اگر یہ یہودی اور عیسائی نہ بنے تو کم از کم مسلمان بھی نہ رہیں۔ والدین کا مذاق اور اللہ کے بندوں کا مذاق، داڑھی کا مذاق، غربت کا مذاق، کالے رنگ کا مذاق اور حیا کا مذاق اور بے حیائی کو فروغ۔ مجھے تو تعجب ہوا، میں نے کل ایک صاحب کا کالم پڑھا جو بظاہر بڑے دانشور سمجھے جاتے ہیں اور آزادی اظہار رائے کے وہ بڑے حامی ہیں اور اکثر علماء اور مذہبی طبقے کے خلاف بھی لکھتے رہتے ہیں۔ مجھے پڑھ کر تعجب ہوا کہ وہ صاحب بھی چیخ اٹھے اس بے حیائی کو دیکھ کر جو ہمارے اسٹیج ڈراموں میں پائی جاتی ہے، کہ اس میں بدکاری کی کھلے عام ترغیب دی جا رہی ہے، نکاح کو ایک قابل نفرت عمل بنا کر پیش کیا جا رہا ہے، امرد پرستی کو فروغ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ہمارے وہ بھائی جو آزادی اظہار رائے کے علم بردار ہیں، وہ مجھے بتائیں کہ وہ کس اصول کے تحت فحاشی پھیلانے والے ان بدماشوں کا راستہ روک سکیں گے۔ وہ بھی تو یہی کہتے ہیں کہ ہم آزادی اظہار رائے پر عمل کرتے ہیں، ہمیں یہ آزادی اور حق حاصل ہے کہ ہم جس طریقے سے چاہیں اپنی رائے کا اظہار کر سکیں۔ تم بدکاری کو حرام سمجھتے رہو، ہم نہیں سمجھتے۔ تم امرت پرستی کو ناجائز کہتے رہو، ہم نہیں کہتے۔ اور ایک اسلامی مملکت میں وہ ان نظریات کو فروغ دیتے رہیں تو آپ کس اصول کے تحت ان کا راستہ روک سکیں گے؟ اگر آپ نے آزادی اظہار رائے کے لیے کچھ شرائط، کچھ حدود، کچھ قیود، کچھ ضوابط، کچھ قوانین وضع نہ کیے تو پھر ہمارا سب کچھ داؤ پر لگ جائے گا۔ اللہ ہمیں اس برے دن سے بچائے۔ ایک سوال یہ بھی کیا گیا کہ توہین رسالت اور اظہار رائے کے حوالے سے حالیہ دنوں میں ہمارے میڈیا، سیاسی زعماء اور سول سوسائٹی کا کردار کیسا رہا، جو غلامانہ اور تقلیدانہ ذہنیت رکھنے والوں کا ہوتا ہے۔ ایسا لگتا تھا کہ انہیں مغربی طاقتوں کی جانب سے کوئی مخصوص ہدف دیا گیا ہے، ایک ٹاسک دیا گیا ہے جس پر یہ عمل کر رہے۔ ساتواں سوال یہ ہے، کیا پاکستان میں اقلیتوں کی آواز دبائی جاتی ہے؟ یہ جو سوال ہے، اگر اس کو کوئی حقیقت کے طور پر پیش کرے یا خبر کے طور پر پیش کرے تو میں شاید اسے اس صدی کے بڑے جھوٹوں میں سے ایک جھوٹ شمار کروں گا۔ آپ صرف اپنی قریب ترین اقلیت عیسائیت ہی کو لے لیں۔ میں نے جو تھوڑا بہت مطالعہ کیا تو پتا چلا کہ پاکستان میں 70-80 کے قریب عیسائیوں کی تبلیغی تنظیمیں اور مسیحی مشینریاں عیسائیت کو پھیلانے میں مصروف ہیں اور ان کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ 10 کے قریب ان کے جرائد اور رسائل پاکستان میں شائع ہو رہے ہیں بلا روک ٹوک۔ پھر بائبل خط و کتابت کورس، کئی ادارے ہیں جو اس کو چلا رہے ہیں۔ پاکستان کی سرحد سے کچھ ہی دور ایک طاقتور ریڈیو اسٹیشن نصب کیا گیا ہے جو 12 گھنٹے مسیحیت کی تبلیغ کرتا رہتا ہے۔ اور عبرت کی بات یہ ہے کہ اسلام کی دعوت کے لیے ایک ریڈیو اسٹیشن بھی نہیں ہے پاکستان میں جو صرف اسلام کی تبلیغ کے لیے وقف ہو، صرف اسلام کی دعوت دیتا ہو۔ اور خط و کتابت کورس
جو میرے علم میں ہیں وہ بھی بہت محدود چند ایک اداروں کی طرف سے، عیسائیوں کے مقابلے میں نہ ہونے کے برابر۔ اس کے باوجود بھی یہ کہا جائے کہ اقلیت کی آواز کو دبایا جاتا ہے تو پھر اسے جھوٹ نہیں تو اور کیا کہا جائے گا۔ اور بہت سے حقائق ایسے ہیں جو ہمارے علم میں نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر کسی بے گناہ مسلمان پر الزام لگ جائے کہ اس نے عیسائیوں کے گرجے کی توہین کی ہے یا کسی عیسائی کو تشدد کا نشانہ بنایا، تو پوری عیسائی دنیا اس مسلمان کو پھانسی کے پھندے تک لے جانے کے لیے سر توڑ کوشش کرتی ہے اور اپنے ہم مذہب عیسائی کی حمایت کرتی ہے، لیکن اس مظلوم مسلمان کی حمایت میں پوری دنیا سے کوئی ایک آواز بھی نہیں اٹھتی۔ آپ اندازہ کیجئے، آپ کے سامنے یہ کیس ہے جو لاہور والا واقعہ پیش آیا۔ ایک بدبخت نے دن دہاڑے سر عام دو مسلمانوں کو، دو بے گناہ مسلمانوں کو گولیوں سے بھون ڈالا اور تیسرے کو گاڑی تلے رون ڈالا۔ پوری عیسائی دنیا اس قاتل کی حمایت میں اٹھ کھڑی ہوئی اور امریکہ اس کی خاطر اپنی دوستی اور تعلقات سب کچھ داؤ پر لگانے کے لیے تیار ہے، لیکن پوری دنیا سے ان مقتولوں کے حق میں تو آواز کیا اٹھے گی؟ خود پاکستان میں بھی ہمارے بالادست طبقے کی طرف سے کوئی آواز نہیں اٹھی ہے۔ آواز اٹھی ہے تو چند مذہبی جماعتوں کی طرف سے، چند سیاسی جماعتوں کی طرف سے، وگرنہ ہماری وہ سول سوسائٹی، وہ بڑے بڑے دانشور اور حقوق انسانی کے بڑے بڑے ٹھیکیدار گونگے شیطان بنے ہوئے ہیں، بلکہ اس کی بجائے ان بے گناہ نوجوانوں کو ڈاکو ثابت کرنے پر تلے ہوئے ہیں اور اس قاتل کو بے گناہ ثابت کرنے پر زور لگا رہے ہیں۔ تو یہ اس وقت صورتحال ہے جس صورتحال کے پس منظر میں کہا جا رہا ہے کہ اقلیت کی آواز کو دبایا جاتا ہے۔ اور آخری سوال، ہمارے کرنے کا کام کیا ہے؟ یہ ہمیشہ ہمارے ہاں یہ سوال اٹھایا جاتا ہے۔ اختصار کے ساتھ یوں کہوں گا کہ ہر سطح پر آزادی اظہار رائے کے غلط استعمال کے خلاف آواز اٹھائی جائے، چاہے وہ غلط استعمال اخبار میں ہو رہا ہے یا ٹی وی میں یا اسٹیج ڈراموں میں پاکستان میں یا بین الاقوامی اسٹیج پر، اس کے خلاف آواز اٹھائی جائے۔ اور دوسرا یہ کہ یہ جو آزادی ہمیں کسی حد تک میسر ہے اور مغرب اس کا پروپیگنڈا کرتا ہے کہ ہم آزادی دیتے ہیں تبلیغ کی اور اظہار رائے کی، تو مسلمانوں کو اس آزادی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے پوری دنیا میں قرآن کا پیغام پہنچانا چاہیے۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ چند اعلانات سن لیں۔ پہلا اعلان تو یہ ہے کہ اگلا ماہانہ درس قرآن و حدیث یہاں القرآن کورسز سینٹر بہادر آباد میں اتوار 13 مارچ کو 11:30 بجے دن منعقد ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ دوسرا اہم اعلان یہ ہے کہ القرآن کورسز نیٹ ورک کے زیر اہتمام خواتین اور اسکول کالجز کی طالبات کے لیے ششماہی ترجمہ و تفسیر قرآن کلاسز، ششماہی عربی گرامر کلاسز برائے قرآن فہمی، ششماہی تربیت گاہ معلمات اور 1 سالہ عربی بولچار کلاسز یہاں بہادر آباد اور بنس روڈ کے مراکز میں پچھلے ہفتے سے شروع ہو چکی ہیں۔ داخلے جاری ہیں، خواتین اور طالبات خود بھی داخلہ لیں اور احباب کو بھی متوجہ کریں۔ تیسرا اعلان یہ ہے کہ حضرت شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتہم کا آسان ترجمہ قرآن گفٹ ایڈیشن کی صورت میں یہاں باہر اسٹال پر اویلیبل ہے۔ آسان ترجمہ قرآن کو القرآن کورسز نیٹ ورک نے تحریک کا، اس کی نشر و اشاعت کو تحریک کا درجہ دیا ہے۔ آپ تمام حضرات سے میری گزارش رہے گی کہ اس کی نشر و اشاعت زیادہ سے زیادہ کریں گے۔ اس کی لینگویج انتہائی آسان ہے اور ابھی مولانا نے عرض کیا
کہ قرآن کریم کے پیغام کو ہی آگے ہم عام کر کے جو ہے اپنے غلبے کا سبب پیدا کر سکتے ہیں۔ مولانا محمد اسلم شیخ پوری صاحب کا خلاصۃ القرآن بھی جو ہے یہاں باہر اسٹال پر اویلیبل ہے، اس کو بھی القرآن کورسز نے تحریک کا درجہ دیا ہے۔ ایک اور خوشخبری کی بات یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی چند دنوں میں مولانا اسلم صاحب کا جو سورہ یوسف کا ترجمہ و تفسیر یہ عنقریب انشاءاللہ تعالی آپ کے ہاتھوں میں ہوگا، اور اس کی نمایاں خصوصیت یہ ہوگی کہ یہ جو آج کل ہمارے عصری تقاضوں کو سامنے رکھ کر جو ہے اس کو جو ہے اس کی جو تشریح وغیرہ جو ہے اس طریقے سے کی گئی ہے کہ ہم اپنے عصری تقاضوں کو بھی جو ہے اس قرآن کریم کے ترجمہ و تفسیر کے حوالے سے سمجھ سکیں۔ مولانا کی جو ترجمہ تفسیر جو ہے تسہیل البیان وہ بھی اس اسٹال پر اویلیبل ہے۔ آج انشاءاللہ تعالی مولانا کا ایک اور درس قرآن ہوگا مسجد توابین گلشن معمار میں بعد نماز عصر، اس میں بھی تمام حضرات اور خواتین سے شرکت کی میری درخواست رہے گی۔ اس کے علاوہ یہ کہ پچھلا درس قرآن بموضوع گداگری پاکستانی معاشرے کا رشتہ و ناسور یہاں ہوا تھا، مولانا ہی اس کے مدرس تھے، اس کے آڈیو کیسٹس یہاں باہر اسٹال پر اویلیبل ہے۔ ایک اور اہم اعلان وہ یہ کہ آج کل جو ہمارے یہاں کے جو تعلیمی ادارے ہیں اس کے حوالے سے والدین کو یہ پریشانی اپنے بچوں کے حوالے سے لاحق رہتی ہے کہ بیشتر تعلیمی اداروں میں جو تعلیم اور تربیت کا انداز وہ مغربی ہے، جس کی وجہ سے دین کی دوری لازمی طور پر ہوتی ہے۔ ایک اسلامک اسکول مولانا حسان کلیم صاحب جو کہ دارالعلوم کورنگی کے استاد ہیں ان کی سرپرستی میں قائم ہوا ہے، اور اس کا نام ہے ایمان اکیڈمی۔ اور اے لیول اسکول ہے وہ، اور یہاں PCHS میں نرسری کی سائٹ پر یہ اسکول قائم ہوا ہے۔ جو حضرات اس حوالے سے انٹرسٹ لیتے ہوں وہ باہر جو ہے اس کے بروشرز اویلیبل ہیں وہ لیتے ہوئے جائیں، اور اگر وہ انٹرنیٹ پر جو ہے سرچ آؤٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کا ایڈریس ہے www.imanfoundation.edu.pk۔ ایک اور اہم اعلان یہ ہے کہ بھائی شفیق ہمارے درس قرآن.com والوں نے ہر سال کی طرح اس سال بھی ایک کیلنڈر شائع کیا ہے۔ اس بار اس کا نام ہے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کیلنڈر۔ اس کی نشر و اشاعت میں ہمیں زیادہ سے زیادہ حصہ لینا ہے۔ جس طریقے سے یہاں www.darsequran.com لکھا ہوا ہے، اس طریقے سے آپ اگر کسی کمپنی کے مالک ہیں یا پرائیویٹلی اس کو شائع کرنا چاہتے ہیں تو اس طریقے سے بھی ممکن ہے۔ اس کی جتنی نشر و اشاعت ہو اتنا زیادہ امت مسلمہ کے لیے بہتر ہے۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی مظلومیت کے حوالے سے چند جملے اس میں درج ہیں، پوری دنیا میں یہ پیغام جائے گا۔ آپ تمام حضرات اور خواتین یہاں اسٹال سے یہ کیلنڈر لیتے ہوئے جائیں۔ ایک اور اہم اعلان وہ یہ کہ نوجوانوں کی فکری نشست جو شفیق بھائی کے یہاں ہی منعقد ہوتی ہے، اس میں مولانا عدنان کاغا خیل اور مفتی ارشاد صاحب نے بیانات کیے تھے، اس کی CDs یہاں باہر اویلیبل ہیں۔ اور آپ حضرات سے یہ بھی درخواست ہے کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے لیے ان کی رہائی کے لیے خصوصی دعا کرنی ہے۔ ایک اہم اجتماع یہاں عالمگیر مسجد میں 12 ربیع الاول بروز بدھ منعقد ہو رہا ہے۔ مولانا محمد یوسف مدنی صاحب جو کہ معہد الخلیل کے شیخ الحدیث ہیں، ان کا بیان ہوگا صبح 11:15 بجے سے لے کر 12:30 بجے تک۔ موضوع ہے عشق نبوی اور اس کے تقاضے۔ ہاجرہ بی بی کو اللہ تعالیٰ صحت دے، اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہے لیکن گھر میں دل نہیں لگتا، جسمانی تکلیف ہے، اللہ تعالیٰ صحت دے۔ یہ کچھ اعلانات تھے، میں مولانا سے گزارش کروں گا کہ دعا فرمائیں۔ شاہ عالم مارکیٹ میں جو آتش زدگی ہوئی ہے اور اس سے جو جانی اور مالی نقصان ہوا تو ان حضرات کے لیے بھی خصوصی دعا کیجیے گا۔ ہمیں باخبر ساتھیوں نے بتایا کہ وہاں آتش زدگی سے جو نقصان ہوا وہ بولٹن مارکیٹ میں ہونے والے نقصان سے کہیں زیادہ ہے،
جبکہ ابھی تک بہت سے لوگوں کو اس نقصان کا گویا کہ علم نہیں ہے، اور اتنا بڑا وہ حادثہ تھا کہ 2 مسجدیں بھی اس میں شہید ہو گئی ہیں اور کئی پلازے وہ بالکل خاک ہو گئے ہیں. تو ان متاثرین کے لیے بھی ضرور دعا کیجیے گا. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. یا رحمان رحم فرما، یا کریم کرم فرما، یا تواب ہماری توبہ قبول فرما، یا غفار ہمیں معاف فرما دے. یا اللہ ہماری ساری پریشانیوں کو دور فرما دے، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما دے، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما دے. یا اللہ شاہ عالم مارکیٹ میں جن تاجروں اور جن شہریوں کا نقصان ہوا، اے اللہ ہمیں ان کے دکھ درد کو محسوس کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمارے حکمرانوں کے دل میں ان کا درد پیدا فرما، ان کے ساتھ تعاون کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہماری بہن اور بیٹی عافیہ صدیقی کو با عزت آزادی اور رہائی نصیب فرما، اور اس کے علاوہ بھی جتنے بے گناہ مسلمان مجاہدین مرد اور عورتیں کفار کے یا اپنوں کے نرغے میں ہیں، یا اللہ سب کو با عزت آزادی اور رہائی نصیب فرما. یا اللہ ایمان پر استقامت عطا فرما، ایمان پر خاتمہ فرمانا، اور پوری دنیا میں ایمان کا قرآن کا پیغام پہنچانے کی توفیق عطا فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی رسولہ وخیر خلقہ سیدنا ومولانا محمد وآلہ وصحبہ واہل بیتہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.